السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں اشل قرآن انسٹیٹیوٹ اور میں ہوں آپ کی ٹیچر سمن علی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، میری آج کی مخاطب اونلی گرلز ہیں۔ میں ان بچیوں سے جو تمام پاکستان کی میری اپنی مائیں بہنیں اور میری ہم عمر، میرے سے چھوٹی مجھ سے بڑی تمام کی تمام جون سی ہیں، آج تمام کے تمام اسٹوڈنٹس سے میں آج مخاطب ہوں، چاہے وہ چھوٹے ہیں چاہے وہ بڑے ہیں، اور خاص طور پہ گرلز۔ بیٹا، آج میں آپ سے بہت ہی اہم پوائنٹ پہ بات کرنا چاہتی ہوں۔ آج ہم تھوڑا سا سبق کو لیٹ کریں گے، ڈیلے کریں گے، اور آج پہلے ہم ایک پوائنٹ پہ بات کر لیں گے۔ اور وہ کون سا پوائنٹ ہے کہ آج کل جون سا ہے کچھ میڈیا پہ ادھر ادھر شور مچا ہوا ہے کہ کچھ جون سا ہے خواتین نے جون سا ہے وہ خواتین مارچ کے نام سے جون سا ہے وہ روڈ پہ نکلی ہیں، اور انہوں نے جون سا ہے جو نعرہ بلند کیا ہے، تو وہ نعرہ کون سا بلند کیا ہے کہ میرا جسم اور میری مرضی۔ تو بیٹا، میں آپ سے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی قرآن پاک سے جون سے ایک آیت جون سے وہ شیئر کرنا چاہوں گی، اور وہ کون سی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ۔ ٹھیک ہے، پھر سے سنیں کہ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اشتری خرید لیا ہے من المؤمنین مومنین سے، مسلمانوں سے، ایمان والوں سے، انفسہم ان کی جانوں کو، واموالہم اور ان کے مال کو، بانہم کس لیے، کس چیز کے بدلے، ٹھیک ہے، لہم الجنہ کہ ان کے لیے کیا ہے، جنت ہے، لہم الجنت کہ ان کے لیے کیا ہے، جنت ہے۔ پھر سے سنیں میری یہ آیت، ٹھیک ہے، وہ کیا ہے کہ ان اللہ اشتری، ان اللہ اشتری، ان اللہ اشتری، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اشتری خرید لیا ہے من المؤمنین مومنین سے، چاہے وہ مرد ہیں چاہے وہ عورتیں ہیں، تو اگر وہ مومن ہیں، مسلمان ہیں، تو ان سے کیا کیا ہے، ان سے خرید لیا ہے انفسہم ان کی جانوں کو، واموالہم اور ان کے مال کو بھی، بان لہم الجنت کہ ان کے لیے جنت ہے۔ اس کے بدلے میں کیا ملے گا، ان کو جنت ملے گی جب وہ اپنی جان کو اور اپنے مال کو اللہ کی راہ میں مکمل طور پہ خرچ کریں گے، مکمل طور پہ اللہ کے سپرد کر دیں گے، تو ان کو اس کے بدلے میں کیا ملے گا، ان کو اس کے بدلے میں جنت ملے گی۔ تو اس سے کیا ثابت ہوا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے، ہماری جان اللہ تعالیٰ کی، ہمارے جو ہے مال وہ اللہ تعالیٰ کے، اللہ تعالیٰ کے لیے ہی جو ہے وہ ساری کائنات ہے، ٹھیک ہے۔ ساری کائنات اللہ تعالیٰ نے کس کے لیے پیدا کی ہے، ہمارے لیے پیدا کی ہے، انسان کے لیے پیدا کی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے کس چیز کے لیے پیدا کیا ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، جیسا کہ ایک اور آیت میں بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وما خلقت الانسان والجن الا لیعبدون کہ میں نے جو سا ہے انسان اور جنوں کو نہیں پیدا کیا، تو پیدا کیا ہے تو کس چیز کے لیے پیدا کیا ہے، صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے، ٹھیک ہے، صرف اور صرف کس چیز کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو اس سے ثابت کیا ہوتا ہے کہ ہم پہ ہمارا اپنی جان پہ کسی قسم کا بھی کوئی حق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جسم تو ہم سے پہلے ہی خرید لیا ہے، کس چیز کے، جنت کے بدلے۔ مال جو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، حالانکہ جو ہمیں پیسہ، دولت، مال، گھر، اولاد جو کچھ بھی دیتے ہیں اللہ تعالیٰ دیتے ہیں نا، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا مال اللہ تعالیٰ ہی کے راستے میں خرچ کریں تو اس کا بینیفٹ ہمیں کیا ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا ملتی ہے اور جنت ملتی ہے، ٹھیک ہے۔ حالانکہ یہ ہمارا جسم بھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی امانت ہے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت ہے، اور یہ جو ہمیں مال دیا ہے، مال پیسہ جو ہے، ہمارا گھر اور ہمارے جو بھی ہمارے جو انکم ہے وہ کون دیتا ہے، اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد رہ جاتا ہے دل، تو دل بھی جون سا ہے اللہ تعالیٰ نے ہم سے جون سا ہے دل کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا کہ بے شک جون سا ہے اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، اللہ تعالیٰ کمی پیشی معاف فرمائے کہ بے شک جون سا ہے دل اللہ تعالیٰ کا گھر ہے۔
تو اللہ تعالیٰ جیسے ہم کہتے ہیں نا، اللہ ایک اور حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ان سے ہیں نہ وہ زمینوں میں سماتے ہیں نہ آسمانوں میں سماتے ہیں، لیکن ایک مومن انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ سما جاتے ہیں، اور دل جو ان سے انسان کیا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، دل کیا ہے اللہ تعالیٰ کا گھر ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے یہ تو ہوگی اللہ تعالیٰ کی بات، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ہم کہہ دیں کہہ دیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ان سے ہیں، اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پہ عمل بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اگر ہم اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے میں سے کسی ایک حکم کو کی جو سا ہے وہ انکار کر دیتے ہیں، اور اگر انکار نہیں بھی کرتے تو اس کو ناپسند کرتے ہیں، تو اس کے ایمان کا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اگر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت میں سے کسی ایک رکن کو بھی جو ہے وہ اس کو نہیں مانتا، یا اس کو برا سمجھتا ہے، یا اس کو جو ہے غلط سمجھتا ہے، تو وہ ایمان کے دائرہ اسلام سے جو ہے وہ خارج ہو جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت میں تو عورت کو جو ہے وہ گھر کی ہے رکن بتایا گیا، کہ وہ تو عورت تو گھر میں رہے، اور عورت کا جسم، مرد کا جسم، کیا سب کا جسم، سب کی جان کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنے رحیم کہ انہوں نے ہم عورتوں کے لیے جو ہے، ان خواتین کے لیے، ان بچیوں کے لیے، ہمارے لیے ایک جو ہے ایسا نسب و لائن لے کے آئے، ایسی شریعت لے کے آئے کہ شریعت اسلام سے پہلے، اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے تو عورت کی کوئی عزت ہی نہیں تھی بیٹا۔ عورت کیا چیز تھی؟ عورت کو تو ایسے زمانہ جہالت میں ایک وراثت کے طور پہ تقسیم کر دیا جاتا تھا، جیسے زمین تقسیم کی جاتی ہے، جیسے زمین جو سی ہے وہ بچوں میں تقسیم ہوتی تھی، اسی طریقے سے عورت جو سی ہے شریعت اس زمانے میں جو ہے، زمانہ جہالت میں عورت جو سی ہے، جو بڑا بیٹا ہوتا تھا، وہ اس کے حصے میں آ جاتی تھی، اور وہ اپنی ہی ماں کو اپنی بیوی کے طور پہ جو ہے وہ لیتا تھا۔ تو یہ اس قدر جہالت تھی اس زمانے میں۔ اور پھر بعض قبیلے تو ایسے تھے کہ جو بچیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، ان کو پیدا ہوتے ہی جو ہے زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ تو حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ جو ہے ان کا واقعہ جو ہے مشہور واقعہ ہے، کہ وہ زمانہ جہالت سے پہلے جو ہے وہ بہت، ویسے بھی مطلب ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بہت خوبصورت تھے، بے انتہا خوبصورت نوجوان تھے، اتنے خوبصورت تھے کہ جو ہے مشرکین مکہ کی عورتیں جو ہیں وہ چھپ چھپ کے ان کو دیکھا کرتی تھی، اس قدر وہ خوبصورت تھے۔ تو ایک بار ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب دیکھا نا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ تعالیٰ، اس قدر جو سے آپ نے خوبصورت نوجوان بنایا ہے، اس کے دل کو ایمان کی روشنی عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبول فرمایا، اور جو ہے صبح کو وہ حضرت دحیہ کلبی جو سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے، اور حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، آپ کیا احکامات لے کے آئے ہیں، آپ کیا شریعت لے کے آئے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے حضرت دحیہ کلبی کو اسلام کے تمام احکامات اور شریعت کے تمام احکامات بتلائے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اور اس کے علاوہ کوئی جو سا عبادت کے لائق نہیں ہے، اور سارے جو احکامات اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت دحیہ کلبی کو بتلائے۔ تو پھر حضرت دحیہ کلبی نے کیا فرمایا؟ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، جب وہ یعنی کہ مسلمان نہیں ہوئے تھے ابھی تک اس وقت، تو فرمانے لگے، کہنے لگے کہ اے اللہ کے نبی، میں مسلمان تو ہو جاؤں، لیکن میرا ایک گناہ ایسا ہے کہ مجھے نہیں یقین کہ جون سا ہے، مجھے لگتا ہے کہ آپ کا رب مجھے میرا وہ گناہ کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دحیہ وہ کون سا گناہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، جون سا ہے، میں اپنے قبیلے کا سردار ہوں، تو میں اپنے قبیلے کا سردار ہوں، تو میں نے اپنے ہاتھوں سے جون سا ہے اپنے قبیلے کی 70 سے زیادہ جون سا ہے بچیوں کو، 70 گھرانوں کی بچیوں کو جون سا ہے میں نے اپنے ہاتھوں سے زندہ دفن کیا ہے، تو مجھے نہیں لگتا کہ جون سا ہے آپ کا رب میرے اس گناہ کو معاف کرے گا۔ تو اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام جون سے ہیں وہ حاضر ہوئے، اور انہوں نے اللہ کے نبی سے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، حضرت دحیہ کلبی سے کہہ دیجئے کہ جو ایمان لانے سے پہلے جو آپ نے گناہ کیے سو کر لیے، اب ایمان لانے کے بعد آپ ایسا کوئی گناہ نہ کریں، ہم نے آپ کے وہ گناہ معاف کیے۔ تو جب حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ نے جو سے یہ بات سنی، تو وہ رونے لگے، اور بہت زور و قطار رونے لگے۔ تو اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حضرت دحیہ کلبی، آپ کس لیے روتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے نبی، میرا ایک اور گناہ ہے کہ وہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ گناہ میرا معاف ہوگا۔ تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ دحیہ وہ کون سا گناہ ہے؟ تو انہوں نے پھر بتلایا
اے اللہ کے نبی کہ جب میں اسلام لانے سے پہلے جون سا ہے میں ایک دفعہ ایک سفر پہ گیا، تو جب سفر پہ جانے لگا تو پیچھے جون سا ہے میں نے اپنی بیوی کو جون سا ہے وہ پریگنیسی کی حالت میں چھوڑا، تو میرے پیچھے سے جون سا ہے وہ ایک مطلب جانے لگا تو ان کو چھوڑا، تو میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر جون سا ہے میرے گھر میں کیا ہوا، اگر بیٹی پیدا ہوئی تو اس کو کیا کر دینا، زندہ دفن کر دینا، اور اگر بیٹا پیدا ہوا تو اس کی پرورش کرنا۔ تو یہ بات کہہ کے میں چلا گیا، لیکن پیچھے سے کیا ہوا کہ جون سا ہے وہ میرے گھر بچی پیدا ہوئی، اور میں کافی ایک لمبے سفر کے بعد کافی عرصے کے بعد جب گھر آیا تو وہ بچی جون سا ہے اتنی بڑی ہو چکی تھی کہ وہ یعنی کہ چلنے پھرنے لگی تھی، اور جب میں گھر آیا تو دیکھا تو وہ بچی جون سا ہے وہ گھر میں چلتی پھرتی مجھے نظر آئی، تو میں نے اپنی بیوی سے پوچھا تو انہوں نے جون سا بتلایا کہ دہیا یہ آپ کی بیٹی ہے، اور وہ مجھے اپنی بچی وہ اتنی پیاری لگتی تھی، اس کی معصوم سی شکل اتنی پیاری لگتی، میرا دل کرتا ہے کہ میں اس کو جون سا ہے بازو سے پکڑ کے سینے سے لگاؤں، لیکن میں اس کو اپنے سینے سے نہیں لگاتا تھا، اس ڈر سے کہ لوگ کہیں گے کہ دیکھو ہماری بچیوں کو تو یہ زندہ دفن کرتا رہا اور اپنی بچی کو جون سا ہے وہ سینے سے لگاتا ہے اور اس کو جون سا ہے وہ زندہ دفن نہیں کرتا۔ تو میں نے ایک دن اپنی بیوی سے کہا کہ اس کو تیار کر دو، میں اس کو جون سا ہے اس کے ننیحال سے ملوانے لے جاؤں گا، تو والدہ کو لیکن وہ ماں تھی وہ سمجھ گئی، تو انہوں نے جون سا ہے اب اس ماں نے بہت میری منتیں کی کہ دہیا یہ تمہاری بچی ہے، اس کو نہ دفن کرنا، اس کو نہ مارنا، لیکن مجھے اس پہ ذرا ترس نہ آیا، اور میں نے اپنی بیوی کو دھکا دیا اور میں اس بچی کو لے کے چل دیا۔ اب راستے میں بچی جون سا ہے وہ کبھی پوچھتی ہے بابا آپ مجھے کھلونے دینے کے لیے لے کے جا رہے ہیں، بابا آپ مجھے میرے نانوں سے ملوانے کے لیے لے کے جا رہے ہیں، بابا کیا آپ مجھے نئے نئے کپڑے دلوانے کے لیے لے کے جا رہے ہیں۔ تو میں نے اس کی کسی بات کا جواب نہ دیا اور اس کو لے کے دور جنگل کی سائڈ پہ لے گیا، اور وہاں پہ جا کے جون سا ہے میں نے اس کی قبر کھودنا شروع کی، تو اور اس کو بچی کو دور ایک درخت کے پاس بٹھا دیا، تو بچی جب مجھے دیکھتی اور میں گڑھا کھودتے ہوئے تو دور سے وہ بار بار آتی، بابا آپ دھوپ میں کیوں جون سا ہے یہ کھڑے ہیں، بابا آپ دھوپ میں کیوں کام کر رہے ہیں، بابا یہ آپ گڑھا کس کے لیے کھود رہے ہیں، آپ گڑھا کیوں کھود رہے ہیں، بابا آپ کو گرمی لگ رہی ہے۔ وہ آتی اور اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے جون سا ہے میرے چہرے سے جون سا وہ مٹی ہٹاتی، میرے کپڑوں سے مٹی ہٹاتی اور میرا پسینہ صاف کرتی، لیکن میں اس کو کسی بات کا جواب نہ دیا اور میں گڑھا کھودتا رہا۔ آخر کار جب میں نے گڑھا کھود لیا اور اپنی بچی کو جون سا اس کو اٹھا کے اس میں پھینکا تو بچی رونے لگی اور اس نے کہا بابا خدا کے لیے مجھے جون سا ہے نہ مارنا، بابا مجھے نہ مارنا، بابا میں آپ سے اچھے اچھے کپڑے نہیں مانگتی، بابا میں آپ سے اچھے اچھے کھلونے نہیں مانگتی، بابا میں آپ کو اگر آپ کو میری شکل اچھی نہیں لگتی تو میں کبھی آپ کے سامنے نہیں آؤں گی، بابا آپ بے شک جون سا مجھے نانوں سے ملوانے نہ لے کے جائیں، بابا مجھے نہ مارنا۔ وہ اپنے ننھے ننھے ہاتھ جون سا ہے میرے سامنے جوڑتی رہی، لیکن میں اس کے اوپر ریت ڈالتا رہا بیٹا، پھر لیکن مجھے اس پہ حضرت دہیا کلبی فرماتے ہیں کہ مجھے اس بچی پہ ترس نہیں آیا، تو میں نے اس کو زندہ دھرگور کر دیا، جب اس کا سارے کے سارا جسم پہ مٹی آ گئی اور اس کا سر رہ گیا تو پھر اس نے جب وہ بالکل مایوس ہو گئی کہ میرا باپ مجھے نہیں چھوڑے گا، تو اس نے جون سا ہے میری طرف سے توجہ ہٹانے کے بعد اوپر آسمان کی طرف دیکھا اور کہا کہ اے اللہ میں نے سنا ہے کہ تیرا ایک نبی آئے گا جو ہم بچیوں کو ہمارے حقوق دلائے گا، اے اللہ اپنے اس نبی کو بھیج دے کہ بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا ہے۔ جب حضرت دہیا کلبی یہ واقعہ سنا رہے تھے تو اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زور و قطار رو رہے تھے، پھر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار حضرت دہیا کلبی سے یہ واقعہ سنا کہ مجھے اس بچی کا واقعہ سناؤ جو میرا انتظار کرتی کرتی اس دنیا سے چلی گئی۔ بیٹا اللہ تعالیٰ
تو کروڑوں احسان کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے، ہمیں مسلمان گھروں میں پیدا فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدائشی مسلمان بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان معاشرہ عطا فرمایا ہے، مسلمان والدین، بہن بھائی، مسلمان استاد اکرام، ہمیں کیا کچھ نہیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ ہمیں پیدا ہوتے ہی جو ان سے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب عطا فرما دی۔ ان لوگوں سے پوچھیں، ان لوگوں کو دیکھیں جو پیدا ہوتے ہیں لیکن جو سا کوئی کافر کے گھر، کوئی مشرک کے گھر، کوئی یہودی کے گھر، کوئی جو سے کہاں کہاں پیدا ہوتے ہیں، اور وہ ساری زندگی جو ان سے ہے ان کو نہیں پتہ چلتا کہ اصل راستہ، اصل دین مذہب کون سا ہے۔ تو بیٹا ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم بچیوں پہ بہت بڑا احسان ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بہن کو درجہ دیا، اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی کو درجہ دیا، اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کو درجہ دیا، اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کو درجہ دیا۔ تو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت آئی، اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو بہت حقوق دیے، اس عورت کو بہت اہمیت دی، ورنہ شریعت کے آنے سے پہلے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، اس آخری شریعت سے پہلے، قرآن پاک کے اترنے سے پہلے اور دین اسلام سے پہلے عورت کی اور بچیوں کی کوئی زندگی نہیں تھی۔ تو بیٹا آج آپ لوگ مجھ سے وعدہ کریں کہ کبھی بھی جو ان سے ہے اپنے ایمان پہ اور مسلمان ہونے پہ جو ان سے شرمندہ نہیں ہوں گے، اور کبھی بھی کسی غیر مسلم کی باتوں میں یا کسی بھی فرسودہ جو ان سے ہے نظام کے میں جو ان سے ہے اس میں آپ باتوں میں نہیں آئیں گی، اور ساری زندگی جو ان سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گی کہ اللہ تعالیٰ کا کروڑوں اربوں کھربوں دفعہ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بالکل ماں کی گود سے جو ان سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان پیدا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ہمارے سینوں میں پیدا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جو ان سے ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے ساتھ ہمیں جو سے پیدا فرمایا۔ تو کبھی بھی اپنے ایمان پہ، مسلمان ہونے پہ، مسلمان عورت ہونے پہ کبھی بھی جو سا ہے شرمندہ نہ ہونا، اور ساری زندگی اپنے ایمان کا شکر ادا کرنا۔ کیونکہ ایک اور میں آپ کو حدیث سناتے چلی جاؤں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ جو سا ہے، جو عورت، جو بچہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے کہ جو بھی مسلمان جو ہے وہ صبح اٹھ کے یا اپنے پورے دن میں ایک بار جو سے ہے یعنی کہ 3 بار جو سے ہے وہ اس بات کا شکر ادا کرتا ہے اور یہ دعا پڑھ لیتا ہے۔ کون سی دعا پڑھ لیتا ہے؟ رضیت باللہ، ٹھیک ہے، کون سی دعا پڑھتا ہے؟ رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد نبیّا۔ تو میں اس کو جنت میں، اس کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں داخل کرنے کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ تو اس سے بڑی کوئی اور خوشخبری ہو سکتی ہے ہمارے لیے کہ جنت کی ڈائریکٹلی جو سے ہے جنت کا ٹکٹ مل رہا ہے کہ صبح اٹھ کے روز جو سا ہے 3 بار یہ دعا پڑھ لیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کا شکر ادا کریں کہ رضیت باللہ، میں راضی ہوں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، ربوں کہ وہ میرا رب ہے، بالاسلامی اور اسلام کے ساتھ، دینوں کہ وہ میرا دین ہے، وبمحمد رسول النبی، کہ میں جو ان سے ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ میرے نبی ہیں۔ میں اس بات پہ خوش ہوں، میں اس بات پہ راضی ہوں کہ میرا جو ان سے ہے رب کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ ہے، اور میرا دین کون سا ہے؟ وہ اسلام ہے، اور میرے نبی کون سے ہیں؟ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اپنے ایمان پہ، اپنے اسلام پہ ہمیشہ فخر کریں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جو سا ہے ہمیں اسلام کے جو سا ہے دین اسلام کے ساتھ ہمیں پیدا فرمایا۔ اور ایک اور حدیث بھی ہے نا کہ بے شک لکم دینکم کہ اللہ تعالیٰ جو سا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو تمہارے لیے پسند کیا تو وہ کون سا دین پسند کیا؟ وہ اسلام پسند کیا، ٹھیک ہے، عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک جو سا ہے جو مذہب ہے وہ کون سا ہے؟ وہ اسلام ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان پیدا فرمایا، اور اس دعا کو آپ 3 دفعہ روز پڑھیں گے۔ رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد رسول النبی، ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے، زوم کر کے دکھاتی ہوں آہستہ۔ رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد رسول النبی، ٹھیک ہے،
رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد الرسول النبیہ، ٹھیک ہے، کہ میں اس بات پہ راضی ہوں کہ میرا رب جون سا ہے وہ اللہ ہے، میرا دین جون سا ہے وہ اسلام ہے، اور میرے رسول جون سے ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو صدق اللہ العظیم۔ ملیں گے انشاءاللہ العزیز اگلی ویڈیو میں اگلی دعا کے ساتھ، اس وقت کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔